नाज़रीन کرام، آج آپ جانتے ہیں 1 دسمبر ورلڈ ایڈز ڈے، اور آج ہم نکاح کی فضیلت اور بدکاریوں کی جو تباہکاریاں ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اچھا بات ہے ناظرین کرام، اسلام آپ جانتے ہیں دین فطرت ہے۔ اسلام اصل میں نیچر ہے کہ جہاں اسلام نے انسان کو ناجائز شہوات اور بدکاری سے روکا ہے، وہیں فطری جذبات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کی صورت میں جائز طریقہ بھی بتلا دیا ہے، تاکہ ایک طرف تو معاشرہ بدکاری سے محفوظ رہے اور دوسری طرف انسان اپنی نسل کو مٹنے اور منقطع ہونے سے بچاتے ہوئے اپنے ڈی این اے کو اپنی اولاد و نسل کی شکل میں بڑھتے ہوئے اور پھلتے پھولتے ہوئے دیکھے۔ یہ وجہ ہے ناظرین کہ اس دنیا میں اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ اتارا وہ میاں اور بیوی کا حسین ترین رشتہ ہے، جسے قرآن نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر بیان کیا، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی سارے رشتے ان دو رشتوں کے بعد وجود میں آئے۔ یہ اتنا پاک، اتنا مطہر، اتنا مقدس اور اتنا حسین رشتہ ہے ناظرین، جو انبیاء کرام علیہم السلام اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نکاح وہ حسین بندھن ہے ناظرین جو بدکاریوں کے راستوں کو بند کر کے ایمان اور سلامتی اور پاکیزی کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ چونکہ اسلام کردار کی پاکیزگی، نسل کی پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی اور آخرت میں بندے کی نجات چاہتا ہے، لہٰذا وہ معاشرے کو بھی اس طرح شتر بے مہار نہیں دیکھنا چاہتا کہ جہاں مرد اور عورتیں جنسی تسکین کے لیے جانوروں سے بھی بدتر ہو کر کسی بھی حد سے گزر جائیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جب معاشرے میں نکاح نہیں ہوں گے یا بر وقت نکاح نہیں ہوں گے، یا نکاح کو مہنگا ترین اور مشکل ترین بنا دیا جائے گا جیسا کہ آج ہم نے بنا دیا ہے، یا نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا جیسے بوائے فرینڈز، گرل فرینڈز یا پارٹنر کا جو تصور جس کو آج بہت زیادہ ابھارا جا رہا ہے، یا نکاح کے انسٹیٹیوشن پر سوال اٹھایا جائے گا جیسے معاذ اللہ آج یہ کہا جاتا ہے یہ تو مغلوں کے دور میں رائج ہوا تھا، جیسا کہ آج شمع بردار اس علم کو بلند کیے ہوئے صاحب کہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا جائے۔ یعنی مغرب کے پروردہ اور ان کے غلام منہ سے جھاگ نکال کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے صاحب، پارٹنرز بن کر بھی رہا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین، خدا نخواستہ خاکم بدن اگر یہ نظریہ عام ہو گیا تو پھر معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا۔ یہ میرے جملے نوٹ کر لیجئے، معاشرے میں بیرا روی بڑھے گی، اور بیرا روی ناظرین دراصل وہ سمجھ لیجئے کہ آگ ہے جس کی کوکھ سے بدکاری جنم لیتی ہے، اور پھر بدکاری ایک وقت میں کئی تباہ کن مسائل کو پیدا کیا کرتی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، بدکاری کو دنیا کے ہر مذہب میں بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مذہب بدکاری کو سپورٹ بھی نہیں کرتا، نہ ہی اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ مگر افسوس آج کے اس دور میں عفت و پاک دامنی اپنی قدر و قیمت کھو چکی ہے، ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بالخصوص جو مغرب آج اپنی ترقی پر بڑا نازاں ہے، وہ اس حریم سے بہت زیادہ تجاوز کر چکا ہے ناظرین، بلکہ ان میں سے اکثر اس نظریے کے حامی ہو گئے ہیں کہ عورت اور مرد آخر حیوان ہی تو ہے صاحب، انسان تھوڑی حیوان ہی ہیں۔ کیا حیوانوں کو جوڑوں میں یعنی نکاح اور دائمی نکاح کے ساتھ جو رہنا چاہیے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جب تک چاہو پارٹنر بن کر رہو، جس طرح سے چاہو جنسی تسکین کو پورے کرتے رہو، اور جب جی بھر جائے تو اپنے راستوں کو جدا کر لو اور جانوروں کی طرح کسی اور جگہ پہ منہ مارنے چلے جاؤ۔ نتیجتاً ناظرین آج مغرب میں میرج انسٹیٹیوشن مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے۔ ویسٹ والے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، توجہ سے سنیے، میرج انسٹیٹیوشن میں جانتا ہوں کہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے۔ اکثر بچے اپنے باپ کا نام تلاش کرتے نظر آتے ہیں، عجیب بیماریاں، نفسیاتی امراض اور جرائم جنم لے چکے ہیں۔ ناظرین حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایڈز جیسی جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے یورپ، امریکہ، برطانیہ اور ان جیسی ترقی یافتہ معیشتوں، ایون انڈیا میں ناظرین نوجوانوں میں محفوظ جنسی عادات کو فروغ دینے کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ سن کے حیرت نہیں ہونی چاہیے ناظرین آپ کو، یعنی وہ آج بھی بدکاری کو روک کر شادی جیسے جائز اور حلال راستے کی طرف بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس بات پر ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ محفوظ بدکاری کیسے کی جائے۔ اور یہی سب کچھ ناظرین وہ ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستانی معاشرے میں خاکم بدہن دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کی محفوظ آبیاری کیسے کی جائے۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، اس کے بعد کوئی بات کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہوگی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرما دیا تھا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کامل کر لیتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کی طرف آئیے صاحب، نکاح کی طرف آئیے، معاشرے کو بدکاری کی طرف نہ لے کے جائیے۔